اسے تمہارے فرار کی خبر ہو گئی ہے اور اس نے مجھے تمہاری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ او مقدس پپا، اسے کیسے علم ہوا؟ راشد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ غلام روح نے مقدس پپا کو خبر دی تھی۔ اس قید خانے کی نگرانی مقدس پپا کی غلام روح کرتی ہے۔ تم واپس قید خانے چلو ورنہ میں تم چاروں کو چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ جلدی کرو، شیر نے غراتے ہوئے کہا۔ شیر کی دھمکی سن کر وہ چاروں مڑے اور واپس قید خانے کی طرف بڑھے تو شیر غائب ہو گیا اور وہاں پھر اندھیرا پھیل گیا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے وہ رک گئے۔ خوف سے ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سامنے والے درختوں کی طرف سے روشنی دکھائی دینے لگی۔ وہ مشلوں کی روشنی تھی جو لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کی آڑ سے 6 جنگلی سپاہی اور سپہ سالار چور نمودار ہوئے اور انہوں نے آتے ہی ان چاروں کو گھیرے میں لے لیا۔ تم نے فرار ہونے کی جو کوشش کی ہے اس کی سزا تم لوگوں کو مقدس پپا ضرور دے گا، سپہ سالار چور نے غصیلے لہجے میں ان سے کہا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ 2 سپاہی رسیاں لے کر ان کے قریب آئے اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھنے لگے۔ سپہ سالار، ہمیں باندھنے کی ضرورت نہیں، ہم قید خانے جانے کو تیار ہیں، راشد نے سپہ سالار سے کہا۔ نہیں، تمہیں مقدس پپا نے طلب کیا ہے، دیوتا نے تم لوگوں کی بھیٹ مانگی ہے، سپہ سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ بھیٹ؟ کیا مطلب؟ راشد نے حیران ہو کر کہا۔ تمہیں دیوتا کے حضور قربان کیا جائے گا اور تمہارا گوشت بستی والوں میں تقسیم کیا جائے گا، سپہ سالار چور نے ہنس کر کہا۔ یہ سن کر راشد اور اس کے دوستوں کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان چاروں کے ہاتھ باندھنے کے بعد حبشیوں نے انہیں گھیرے میں لیا اور سپہ سالار کے پیچھے پیچھے ایک طرف چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے وسط میں بنے ایک چبوترے کے سامنے جا پہنچے۔